بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عزیز طلبہ، آج ہمارے سبق حسامی کا تیسرا سبق ہے، اور تیسرا سبق شروع ہوتا ہے وہ اقسام النظم سے۔ وَأَقْسَامُ النَّظْمِ وَالْمَعْنَى فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ أَرْبَعَةٌ الْأَوَّلُ فِي وُجُوهِ النَّظْمِ صِيغَةً وَلُغَةً وَهِيَ أَرْبَعَةٌ۔ اور اب ترجمہ اس کا یوں ہوگا، اور معرفت احکام شرع کے لیے مستدل جس چیز کی طرف رجوع کرے، اس نظم و معنی کی چار تقسیمیں ہیں۔ اول تقسیم صیغہ اور لغت کے اعتبار سے نظم کی قسموں کے بیان میں ہے، اور وہ چار قسمیں ہیں۔ اب آپ سبق کو تین باتوں میں سمجھنا، تھوڑا سا چونکہ متن ہے اور جب تک متن کو آپ کھولیں گے نہیں تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ یہاں متن میں جو ہم نے لفظ پڑھا وہ اقسام النظم والمعنی، اس میں لفظ اقسام آیا، تو اقسام سے مراد تقسیمات ہیں۔ اس لیے قرآن کی صرف چار ہی قسمیں نہیں ہیں بلکہ چار سے زائد ہیں۔ لہذا مصنف رحمہ اللہ کا قول کا مطلب یہ ہوگا کہ نظم اور معنی یعنی قرآن کی چار تقسیمات ہیں۔ پہلے تقسیم کے تحت چار اقسام ہیں: خاص، عام، مشترک، معول۔ دوسری تقسیم کے بھی چار اقسام ہیں: ظاہر، نص، اور چار ان کے مقابلات ہیں، ان کے مقابل ہیں۔ ظاہر، نص، مفسر، محکم کے مقابل کا نام ہے مقابلات کا خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ تیسری تقسیم کے تحت بھی چار قسمیں ہیں: حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ چوتھی تقسیم کے تحت بھی چار قسمیں ہیں: استدلال بعبارت النص، استدلال باشارت النص، استدلال بدلالت النص، استدلال باقتضاء النص۔ مذکورہ تمام اقسام 20 ہیں، لیکن ان تمام اقسام، یہ جو تمام اقسام ہے یہ آپس میں متباین نہیں ہیں، بلکہ ایک تقسیم کے اقسام دوسری تقسیم کے اقسام کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ البتہ ہر تقسیم کے اقسام آپس میں متباین ہیں اور ان کے اقسام متداخل۔ تقسیم اول باعتبار وضع کے ہے، اور تقسیم ثانی باعتبار اظہار بیان کے، تقسیم ثالث باعتبار استعمال کے، اور چوتھی تقسیم احکام نظم پر واقفیت حاصل کرنے کے طریقوں کے اعتبار سے ہے۔ الغرض، عبارت میں اقسام سے مراد تقسیمات ہیں، اور جو احکام قرآن پاک کے جس حصے سے ثابت ہے اس کی چار تقسیمیں ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ نے فیما یرجع الی معرفت احکام الشرع کی قید لگا کر مقسم ہونے سے قرآن پاک کے اس حصے کو خارج کر دیا جس کا تعلق مواعظ، امثال، قصص سے ہے۔ اس لیے کہ مذکورہ چاروں تقسیمات قرآن پاک کی اس حصے سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ ان تقسیمات کا تعلق قرآن کے اس احکام سے ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا قرآن مجید کا وہ حصہ جس کا تعلق احکام شرع سے ہے اس کی چار تقسیمیں ہیں، یعنی اس کی چار قسمیں ہیں۔ دوسری بات، دلیل حصر یہ ہے کہ کتاب اللہ میں بحث یا تو معنی سے ہوگی، یہ تقسیم رابع ہے، یا لفظ سے بحث ہوگی۔ یہ بحث اگر استعمال کے اعتبار سے ہے تو یہ تقسیم ثالث ہے، یا دلالت کے اعتبار سے ہے۔ اگر یہ دلالت ظہور و خفا کے اعتبار سے ہے تو تقسیم ثانی ہے، ورنہ تقسیم اول۔ دلیل حصر کا خلاصہ آپ یوں سمجھنا، اگر لفظ کی تقسیم باعتبار وضع ہے تو یہ تقسیم اول ہے،
اور اگر تقسیم لفظ کے اپنے معنی میں استعمال کے اعتبار سے ہے تو یہ تقسیم ثالث ہے، اور اگر تقسیم معنی پر ظاہر الدلالت یا خفی ہے، اور اگر تقسیم معنی پر ظاہر الدلالت یا خفی الدلالت ہونے کے اعتبار سے ہے تو یہ تقسیم ثانی ہے، اور اگر معرفت احکام کے طریقوں کے اعتبار سے ہے تو یہ تقسیم رابع ہے۔ تیسری بات، الاول فی وجوہ النظم صیغۃً و لغۃً، وجوہ سے مراد اقسام ہے۔ صیغہ اس حیت کو کہتے ہیں جو علم صرف کے اصول پر حرکات و سکنات کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے، اور لغتاً لفظ موضوع کو کہتے ہیں۔ لغت اگرچہ حیت اور مادہ دونوں پر مشتمل ہے، مگر یہاں چونکہ حیت کے بالمقابل ذکر کیا ہے اس لیے مادہ مراد ہے، اور صیغہ اور لغت کے مجموعے سے اس مقام پر وضع مراد ہے۔ لہذا اب مصنف کے کلام کا معنی یوں ہوا، تقسیم اول کلام کے یعنی کلام معنی واحد کے لیے وضع کیا گیا ہے یا کثیر کے لیے، قطع نظر کرتے ہوئے اس کلام کے استعمال اور دلالت سے، یعنی اس بات کا اعتبار نہیں ہوگا کہ اس کلام کا استعمال کتنے معنی میں ہے یا اس کی دلالت کتنے معنوں پر ہے۔ اب دلیل حصر یوں ہوگا، اس کا لفظ باعتبار وضع واحد معنی پر دلالت کرے گا، یعنی ایک معنی پر دلالت کرے گا، یا ایک سے زائد معنی پر۔ اگر لفظ وضع کے اعتبار سے ایک معنی پر دلالت کرے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ معنی افراد سے خالی ہوگا یا افراد کے درمیان مشترک ہوگا۔ اگر افراد سے خالی ہو، عاری ہو تو خاص ہے جیسے زید، اور اگر افراد کے درمیان مشترک ہے تو مشترک ہے تو عام ہوگا جیسے مسلمون۔ اور اگر لفظ ایک سے زائد معنی پر دلالت کرتا ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک معنی تعویل کے ذریعے راجح ہوں گے یا نہیں۔ اگر اول ہے تو اس کو مؤول کہتے ہیں جیسے قروء، اور اگر ثانی ہے تو اس کو مشترک کہتے ہیں جیسے جاریہ۔ اب آگے خاص کی تعریف کر رہے ہیں۔ الخاص وهو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد او كل اسم وضع لمسمى معلوم على الانفراد۔ خاص ہر وہ لفظ ہے جو افراد کے طور پر کسی ایک معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو، یا ہر وہ اسم ہے جو انفراد کے طور پر شخص معین کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب خاص کی اس تعریف میں آپ دو باتوں میں سبق کو سمجھنا۔ پہلی بات، مصنف رحمہ اللہ تقسیم اول کے اقسام اربعہ میں سے ہر ایک کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ اول خاص کی تعریف بیان کی ہے۔ خاص کی تعریف 5 کلموں پر مشتمل ہے۔ اب کیا لفظ ہے؟ سب سے پہلے وہو کل لفظ ہے، یہ بمنزلہ جنس ہے جو کہ الفاظ موضوعہ اور محملات دونوں کو شامل ہے۔ وضع لمعنی کے قید سے محملات خارج ہو گئے، اس لیے کہ محملات کسی معنی کے لیے موضوع نہیں ہوتے۔ یہ فصل اول ہے جو خاص کی تعریف سے محملات کو خارج کرتی ہے، اس لیے کہ معنی سے بظاہر جنس معنی مراد ہے، جنس معنی۔ لہذا وضع کا جو لفظ ہے ہر اس لفظ کو شامل ہوگا جو معنی واحد کے لیے وضع کیا گیا ہو یا کثیر کے لیے۔ لہذا مشترک اور عام ابھی خاص کی تعریف میں داخل ہیں۔ معلوم فصل ثانی ہے۔ اگر معلوم سے معلوم المراد کا ارادہ کیا جائے تو مشترک خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ مشترک معلوم المراد نہیں ہوتا۔ اسی طرح مؤول بھی خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ مؤول مشترک ہی کی قسم ہے، اگرچہ تعویل کے ذریعے مشترک کے چند معنی میں سے ایک معنی متعین کیا جاتا ہے۔ اور اگر معلوم سے مراد معلوم البیان ہے
تو مشترک خاص میں داخل رہے گا، اس لیے کہ مشترک بھی معلوم البیان ہوتا ہے، کیونکہ مشترک کے معنی ظاہر اور مفہوم ہوتے ہیں۔ یہ فصل ثالث ہے، اس سے مشترک اور عام دونوں خارج ہوں گے، کیونکہ ان دونوں کی دلالت علی الانفراد نہیں ہوتی۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اگر معنی سے معنی واحد مراد لیے جائیں تو مشترک معنی کی قید ہی سے خاص کی تعریف سے نکل جائے گا، جیسے کہ مانن کی تنکیر سے مانن کو نکرہ لانے سے اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اسی اشارے کی وجہ سے مصنف نے مانن کے ساتھ واحد کی قید کا اضافہ نہیں کیا، یعنی وضع لمعنی واحد نہیں کہا۔ اب ایک چھوٹا سا سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب لمعنی کی قید سے مشترک خارج ہو گیا تو معلوم کی قید تو بے فائدے ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معلوم کی قید سے مجمل سے احتراز ہو جائے گا، اس لیے کہ مجمل عند سامع معلوم المراد نہیں ہوتا، اگرچہ متکلم واضح کے نزدیک معلوم المراد ہوتا ہے۔ اور علی الانفراد یہ فصل رابع ہے، مصنف کے نزدیک اس قید سے عام خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ عام کی دلالت علی الانفراد نہیں ہوتی بلکہ علی سبیل الاشتمال ہوتی ہے۔ پھر خاص کی دوسری تعریف وَكُلُّ اسم وُضِعَ لِمُسَمَّى معلوم علی الانفراد ہے، یہ خاص کی دوسری تعریف ہے۔ اب اس پر سوال یہ ہوگا کہ مصنف نے خاص کی دوسری تعریف کس مقصد کے لیے کی ہے؟ تو آپ اس کا جواب یوں سمجھنا کہ خاص کی چونکہ تین قسمیں ہیں، خصوص الجنس، خصوص النوع، خصوص العین۔ مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ خصوص العین خصوصیت میں کامل ہے، اس لیے کہ اس کی شرکت نہیں ہوتی، جیسے زید، عمر، بکر وغیرہ۔ پہلی تعریف چونکہ خصوص کے اقسام ثلاثہ کو شامل تھی، تینوں قسموں کو، اس لیے مصنف نے وَكُلُّ اسم سے خاص کی دوسری ایسی تعریف کی جو صرف خصوص العین کو شامل ہو۔ دوسرا جواب آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، تخصیص چونکہ اعیان خارجیہ اور امور ذہنیہ دونوں میں جاری ہوتی ہے، لہذا مصنف نے خاص کی دو تعریفیں کر کے تخصیص کی دونوں قسموں کو بیان فرما دیا۔ پہلی تعریف امور ذہنیہ کے تخصیص پر مشتمل ہے اور دوسری تعریف اعیان خارجیہ مشخصہ کے تخصیص پر مشتمل ہے۔ مصنف کی بیان کردہ دوسری تعریف کا سمجھنا چونکہ خاص کی تقسیم پر موقوف ہے، اس لیے خاص کی تقسیم بھی آپ اجمالاً یوں سمجھنا کہ خصوص جو لفظ خاص سے مفہوم ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں، خصوص الجنس، خصوص النوع، خصوص العین۔ خصوص الجنس یعنی معنی کے اعتبار سے اس کی جنس خاص ہو اگرچہ اس کی مصداق متعدد ہوں، جیسے انسان۔ خصوص النوع یعنی معنی کے اعتبار سے اس کی نوع خاص ہو اگرچہ اس کی مصداق متعدد ہو، جیسے رجل۔ خصوص العین یعنی شخص معین ہو، جیسے راشد، زید۔ یہ تیسری قسم اخص الخاص کہلاتی ہے۔ تیسری بات، یہ بات بھی آپ سمجھیں کہ اصولین اور مناطقہ کے درمیان جنس اور نوع کی تعریف میں قدر اختلاف ہے، اور وجہ اختلاف یہ ہے کہ اصولی بحث کرتے ہیں اور مناطقہ حقائق اشیاء سے، کیونکہ اہل اصول کا مقصد احکام کی معرفت ہوتا ہے اور مناطقہ کا مقصد حقائق کی معرفت ہوتا ہے، لہذا اصولین کے نزدیک جنس اور نوع کی تعریف یوں ہوگی کہ جنس وہ کلی ہے جو ایسے بہت سے افراد پر محمول ہو جن کی غرض مختلف ہو، جیسے انسان کے تحت مرد اور عورت دونوں داخل ہیں، ہر ایک کی غرض الگ الگ ہے۔ مرد کی پیدائش کا مقصد امامت اور حکمرانی ہے، عورت کی پیدائش کا مقصد نسل پیدا کرنا اور امور خانہ داری ہے۔
نوع وہ کلی ہے جو ایسے بہت سے افراد پر محمول ہو کہ جن کی غرض ایک ہو، جیسے رجل کہ اس کے تمام افراد کی غرض واحد ہے۔ اور مناطقہ کے نزدیک جنس وہ کلی ہے جو ایسے افراد پر محمول ہو جن کی حقیقت الگ الگ ہو، اور نوع وہ کلی ہے جو ایسے افراد پر محمول ہو جن کی حقیقت ایک ہو۔ اسی اختلاف کی وجہ سے کبھی ایسے ہوگا کہ منطقیوں کے نزدیک ایک چیز نوع ہوگی مگر اصولیوں کے نزدیک وہی چیز جنس ہوگی۔ مثلا انسان منطقیوں کے نزدیک نوع ہے اور اہل اصول کے نزدیک جنس ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے دوسری تعریف میں کل اسم کہا، کل لفظ نہیں کہا، جیسے پہلے تعریف میں کل لفظ کہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ یوں سمجھنا کہ اس لیے کہ دوسری تعریف میں مسمى سے ذات معین مراد ہے، اور ذات معین پر صرف اسم ہی دلالت کرتا ہے، اس لیے اسم کہا ہے۔ پہلے تعریف میں معنی معلوم کہا، اور معنی معلوم پر جس طرح اسم دلالت کرتا ہے اسی طرح فعل اور حرف بھی دلالت کرتے ہیں۔ خاص کی دوسری تعریف کے فوائد قیود۔ خاص کی دوسری تعریف میں لمسمى معلوم ان کے قید سے خصوص الجنس اور خصوص النوع اور عام خارج ہو گئے۔ پہلے دو کا اخراج تو ظاہر ہے، عام اس لیے خارج ہوگا کہ مسلمون کی وضع شخص معین کے لیے نہیں ہے بلکہ کثیر افراد کے لیے ہے۔ البتہ مشترک ابھی خاص کی تعریف میں داخل ہوگا، اس لیے کہ مشترک کی وضع بھی واضح کے نزدیک معین معنی کے لیے ہوتی ہے، مگر چونکہ سامع کے نزدیک معین معنی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اعلی سبیل البدلیت کثیر معنی پر دلالت کرتا ہے، جس کی وجہ سے مشترک کو خاص کی تعریف سے نکالنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے علی الانفراد کے قید کا اضافہ کر کے مشترک کو خاص کی تعریف سے خارج کر دیا۔